اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اکرامی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کرام کی جماعت میں ایک خاص مقام ہے اور آپ علیہ السلام ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو الانبیاء ہے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد سے بہت مشابہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہو تو اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ ناظرین اکرامی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی، اور آپ کی قوم میں ظالم بادشاہ نمرود نے آپ علیہ السلام کے خلاف کون سی سازشیں کی، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو کیسے محفوظ رکھا۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نگرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ اہواز میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل یا اس کے اطراف میں رہتے تھے، جن کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، جو بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں طوفان نوح سے پہلے غالباً بنی آدم کی آبادی سے ملک ارمینیا، عراق اور ایران اور شام وغیرہ آباد تھے۔ یہیں سے پھر تمام ملکوں میں بنی آدم پھیلتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، ازر لقب ہے یا چچا کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا پرزور رواج تھا، اس لیے بابل اور نینوا کے بعض مقامات کو با اجازت سلطان روم کھدوایا تھا تو سنگ مرمر کے عجیب و غریب تراشے ہوئے بت مختلف صورتوں کے برآمد ہوئے، جو بطور نمائش وہاں رکھے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر 29 دفعہ آیا ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نمرود بن کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود نے خوفزدہ ہو کر کاہنوں سے دریافت کیا تو کاہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیرا تخت و تاراج ہوگا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جن کا نام امیلہ یا بلونہ تھا، انہوں نے جب یہ ماجرا سنا تو بچے کی ولادت کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اتھر میں تھے تو وہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتا دی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ روزانہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے جاتی۔ ایک دفعہ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ اپنی سرانگشت چوس رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہفتے میں اتنے بڑے ہوئے کہ ایک ماہ کے نظر آتے اور ایک ماہ میں اتنے بڑے نظر آنے لگے جتنا 1 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم رہتے ہیں۔ جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میں ہوں، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے جواب دیا میرا رب تیرا باپ ہے۔ فرمایا ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ نمرود بادشاہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا فرزند مجھے نظر آتا ہے جو اس جیسی باتیں کرتا ہے جس کا دعویٰ نمرود کے کاہن کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے توحید کی حمایت اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع کیا۔ جب اس غار سے شب کے وقت نکلے تو ستارہ زہرہ یا مشتری کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور چاند پرست اور سورج پرست سب پر حجت اس طرح قائم کی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب رات نے ان پر اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک تارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا
اے میری قوم، میں اس شرک سے دور ہوں جو تم کرتے ہو۔ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ ربوبیت بھی صرف اللہ کو زیبا ہے جو رب العالمین ہے، اور آسمان اور زمین، سفلی اور علوی، کلی کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا اور تکرار، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلوا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے، اور نمرود کا دستور یہ تھا کہ جب لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا۔ یہی وجہ تھی کہ نمرود نہایت غصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا، میں پروردگار عالم کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں۔ نمرود نے دو قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ کہا، دیکھ میں نے اس کو مار ڈالا، اور دوسرا جو واجب القتل تھا اسے زندہ چھوڑ دیا، یعنی میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو سلطنت دی تھی، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا، لیکن وہ بے وقوف تھا۔ آپ علیہ السلام نے سمجھایا نالائق کن ذہن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ بن سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ تب وہ منکر لاجواب ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو نمرود نے کہا، کیا تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کی، یا الہی مجھے یہ دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں جیسا کہ فرمان ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پیارے رب، مجھ کو دکھائیے آپ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائیں گے، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں، مگر صرف اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا کہ تم 4 پرندے لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان میں سے ہر ایک کے کچھ حصے کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھے، باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان پرندوں کا بالکل قیمہ کر دیا، پھر ان کے 4 یا 7 پہاڑیوں پر رکھ دیا، پھر جس پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے فوراً سب پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ یہی نہیں، اگر دوسرے پرندے کا سر اس پرندے کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا تھا۔ سوال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین حاصل کیا۔ پرندوں کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کلنگ مور، کبوتر اور مرغ تھے، کسی نے کہا کبوتر اور مرغ اور کوا تھے، اور کسی نے کہا مرغابی سمرغ کا بچہ مرغ اور مور تھا۔ عادت ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جب کسی پرندے کو بلاؤ تو فوراً آ جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اسی واسطے ریزہ ریزہ کرنے کے بعد جس پرندے کا سر پکڑ کر اس کو بلایا تو اس کے اجزاء بکھر کر اڑتے ہوئے اس کے سر کے ساتھ آ ملتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ کیا مورتیں ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو اور رات دن ان کو سجدہ کرتے رہتے ہو؟ باپ نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں،
باپ نے کہا تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہے، تو ضرور سنگسار کیا جائے گا جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت عطا کی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن سے تم جمے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی گمراہی میں مبتلا رہے، جس پر وہ کہنے لگے کہ تو سچی بات کرتا ہے یا مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں۔ پھر فرمایا تمہارے معبود کسی ادنا چیز کے بھی خالق نہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں، پھر یہ معبود و مسجود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم میں ان سے برا سلوک کروں گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جبکہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ بتوں کو سجدہ کرتے ہو، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور آپ تو صریح گمراہی میں ہیں جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو؟ میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ایسے واقعات سے پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا تھا، ایسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور ماں کا نام شانی تھا۔ آزر ایک بت کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس بت کے خادم اور پجاری تھے، اس لیے یہ انعام ان پر غالب آ گیا، اور آزر ٹیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید کے مقابلے میں اپنے والد کو اس کلمے سے پکارا۔ ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان پھٹ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کے گناہ دیکھ کر بد دعا کرنے لگے تو پروردگار عالم نے فرمایا اے ابراہیم میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر کریم ہوں، شاید یہ توبہ کر کے میری طرف رجوع کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ مشاہدہ بند ہو گیا۔ پروردگار عالم نے ہر قسم کی دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دی تھی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور بیان بلند رہے اور ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ہیں ہماری دلیلیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ ہر دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم کا جھگڑا ہی رہا، جیسا کہ فرمان باری ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا جھگڑتے ہو تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ سورہ مریم میں بھی ارشاد ہے، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے تھے اور نبی تھے۔ جب اس نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا آپ ایسی چیز کو عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد آپ شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان خدائے رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے والد مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی نرم وصیت کا بھی باپ پر کچھ اثر نہ ہوا، اور جواب میں کہا اے ابراہیم تو ہم کو ہمارے معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، یاد رکھ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنگسار کر دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ والد نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے ماروں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔
بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد کو ہر طرح سے سمجھایا۔ جب ان کے ایک بڑے میلے کا وقت آیا تو باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے اور میلے سے واپسی پر آ کر تبرکن اسے کھائیں گے۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے میلے کی رونق کو دیکھو، پھر واپس آ کر بتوں کی سجاوٹ دیکھنا۔ جب یہ سب کچھ تم دیکھ لو گے پھر تم ہم کو ان کی پرستش سے نہ روکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، اور پھر اس طاق میں تھے کہ کبھی بت خانے میں موقع پا کر اپنی بات کو پوری کر کے اس پر حجت قائم کر دیں۔ یہ اصل موقع تھا جس کا ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلے میں جانے سے اپنے آپ کو اس طرح بچایا جس طرح ستارہ شناس نجوم کے مواقع پر دیکھا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، بس کہا میں بیمار ہوں۔ اصل میں یہ جھوٹ بھی نہیں، کیونکہ دل میں اس کفر کو مٹانے کا غم تھا، لیکن قوم کے لوگ متعدی بیماری سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں، یعنی وہ بیماری جو ایک سے دوسرے انسان کو لگتی ہے، پھر ان کو مجبور نہ کیا جائے جیسا کہ فرمان ہے۔ پھر لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم کے میلے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے اور ایک کلہاڑا لے کر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو وہ ان بتوں میں گھس گئے، کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو، یعنی وہ کھانا جو تبرکن وہ کافر لوگ ان کے سامنے رکھ کر جاتے تھے۔ پس فرمایا یہ اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ تم کو کیا ہوا، تم کچھ بولتے نہیں؟ پھر ان کو مارا، پوری قوت کے ساتھ کلہاڑے سے مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چھوٹے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بت خانہ بہت وسیع اور مزین تھا۔ دروازے کے متصل ایک بڑا بت تھا اور اس کے ارد گرد اس کے چھوٹے بت تھے، پھر ان سے آگے اور چھوٹے بت تھے۔ اسی طرح تمام بت خانہ بھرا ہوا تھا، اور شہر والے قسم قسم کے مختلف کھانے اپنے اپنے اعتقاد کے موافق ان کے پاس رکھ کر گئے تھے۔ یہاں رکھنے سے متبرک ہو جائیں گے، واپسی پر تبرکن کھا لیا جائے گا۔ ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ مار مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ دور تک لے گیا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر گر گئے اور کہا میں بیمار ہوں۔ پھر وہاں راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ گزرنے والے پوچھتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں بیمار ہوں جس وجہ سے نہیں جا رہا۔ جب سارے گزرنے والے گزر گئے، چند بوڑھے گزر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا میں آج تمہارے بتوں کو مرمت کروں گا، اور عید سے 2 دن پہلے آپ بیمار بھی تھے، اس لیے باپ کو بھی یقین آ گیا کہ آج پھر بیمار ہو گئے ہوں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ارادہ پورا کر دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو بتوں کی حالت دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ ظلم کس نے کیا؟ ایسا کہ ارشاد ہے، انہوں نے کہا کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب سب چھوٹے بڑے جمع ہوئے تو سب نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مجرم کی حیثیت سے حاضر کیے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ لغو حرکت تم نے کی ہے، ایسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ حرکت اس بڑے بت کی ہے جس کے کاندھے پر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا رکھ دیا تھا۔ فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان خداؤں سے پوچھو کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کون ہے۔ اس بات میں خلیل اللہ کا یہ مطلب تھا کہ یہ لوگ خود بخود قائل ہو جائیں کہ یہ بت بے جان ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ابراہیم نے کہا ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ خلیل اللہ نے 3 جھوٹ بولے، 2 تو رائے خدا میں کہ ان بتوں کو بڑے نے مارا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں بیمار ہوں۔ تیسرا اس وقت بولا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی سرزمین میں پہنچے تو وہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا
تھا کہ یہ میری بہن ہے، جس کا ذکر اس ویڈیو کے آگے چل کے آئے گا۔ موضوع کی طرف واپس بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بتوں سے دریافت کرو ان کو کس نے توڑا ہے، اس پر سب کافر حیران ہو گئے کہ کیا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تم ہی ہو، پھر سرنگوں ہو کر سوچ کر کہنے لگے کہ تجھے تو معلوم ہے کہ یہ بولنے والے نہیں جیسا کہ فرمان ہے، پھر اپنے سروں کو جھکا لیا اور کہا اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ان کے جواب میں فرمایا ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ فائدہ پہنچا سکیں اور نہ کوئی نقصان؟ افسوس ہے تم پر ان چیزوں پر بھی جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قوم کے لوگوں سے کچھ جواب نہ بن پڑا تو پھر اپنی جہالت سے کہنے لگے اس کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو جیسا کہ فرمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ کفار نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے، تب ہمارے خداؤں کی عزت باقی رہے گی، اور اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ جب ان سے کوئی جواب نہ ہو سکا تو جلانے کا منصوبہ بنایا۔ سب نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر قتل کر دو۔ جب سارے کافر اس بات پر راضی ہوئے تو انہوں نے ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا اور لکڑیاں اس کے اوپر تک پر کر دی اور اس میں آگ جلا دی۔ روئے زمین پر اتنی بڑی آگ اس سے پہلے نہ دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد۔ اس گڑھے کو پر کرنے کے لیے بیمار عورتیں نظر مانتی تو وہ بھی اس گڑھے میں لکڑیاں ڈالتی۔ آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پرندے وغیرہ اس آگ سے اوپر تو کیا بلکہ دور دراز سے بھی اڑنے کی طاقت نہ رکھ رہے تھے۔ آگ تو جلا دی لیکن اب خلیل اللہ کو آگ میں کس طرح پھینکیں؟ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر میں ایک فارسی عرابی جس کا نام ہیزن تھا اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کرائی جائے اور اس میں خلیل اللہ کو بٹھا کر جھولا جھلا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ روایت کی گئی ہے کہ اس ہیزن کو اسی وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین میں دھنسا دیا اور یہ قیامت تک ایسے ہی دھنستا رہے گا، اور کچھ تفسیروں میں ہے کہ ایسا مشورہ شیطان نے دیا تھا۔ جس وقت اللہ کے خلیل کو منجنیق کے ذریعے آگ کے سمندر میں پھینکا تو سب آسمان کے فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور سب ان میں رہنے والی مخلوق چیخ اٹھی یا رب آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے سب کو فرمایا تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ میرا حال بخوبی دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں کیا خدمت انجام دوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ حاجت تو ہے مگر آپ سے نہیں اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے براہ راست آگ ہی کو حکم دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن وہ آگ تیز ہوئی تو جانور بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے نکلے اور کوشش کرتے رہے کہ کس طرح اس آگ کو بجھا دیں سوائے گرگٹ کے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم فرمایا ہے اور گرگٹ کو فاشق کا نام دیا ہے کیونکہ یہ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتا تھا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو پروردگار عالم نے براہ راست آگ کو حکم دیا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الہی تو آسمانوں میں اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ تیرا عابد زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے سامنے آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور دوسری طرف بارش پر معمور فرشتہ بھی کان لگائے ہوئے کھڑا تھا کہ کب مجھے بارش کا حکم ہو تو میں بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈی کر دوں، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے براہ راست آگ ہی کو حکم ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 سال کی تھی۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس دن دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس دن آگ سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس جھولے میں بٹھا کر پھینکا گیا تھا اس کی رسیاں وغیرہ تو آگ نے جلا دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہ پہنچی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے منہ مبارک سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ آپ 40 یا 50 دن آگ میں رہے اور فرماتے رہے تھے جس قدر راحت اور خوشی اور سرور وہاں
حاصل تھی اس قدر بعد میں کبھی نہیں ملی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکلے تو آپ علیہ السلام کے والد نے کہا، اے ابراہیم تیرا رب بہت ہی بڑا اور بزرگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سب سے اچھا کلمہ یہی کہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام سے بٹھایا۔ اس وقت رضوان فرشتے نے خلعت فاخرہ میں آپ علیہ السلام کو پہنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گل ریحان اور سبز اور شگوفوں کا عجیب و غریب بوستان بنا دیا اور شیریں چشمہ وہاں جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پروردگار عالم جل جلالہ کا کرم ہوا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام پہنچاتے۔ کمال خوشی اور بے غمی کا وقت گزرا۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود دیکھتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور ملک پر آفت آ پڑے گی، اور کبھی یہ اپنی بات ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں سنگ خارا بھی اگر ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود نے اپنے محل سے بڑے غور سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور چشمہ شیریں جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، اضطراب اور پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا، اے ابراہیم تجھ پر ایسی جان گداز آگ کو کس نے گلزار کیا؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا ادنا اثر ہے، فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی پھر نہ ملا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راک سے جو پہاڑ کی مانند تھی نکل کر آئے تو از سر نو نمرودیوں کو واعظ و نصیحت شروع کی۔ نمرود نے چند روز کی مہلت مانگی، جس پر اس کے وزراء نے کہا کہ تو اتنی مدت تک خود خدائی کے بعد اب دوسرے کی بندگی کرتا ہے، اس میں تیرے لیے شرمندگی اور رسوائی ہے۔ آخر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائے اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے بھی تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا۔ اب تیری غارت کرنے کی کوئی ادنا لشکر بھی کافی ہے۔ نمرود نے کہا کہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو کہو مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے اعلان جنگ سن کر 3 دن کی مہلت مانگی، پھر لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں جمع کیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے فوج کے سامنے آ گئے تو ان لوگوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا کہ پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی تک چھپ گئی۔ نمرود نے اعلان کر دیا، اپنے فوجیوں کو نکارہ بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت پوست خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، آدمی جانور سب ختم کر دیے گئے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے سر کو مارتا اور دیواروں سے سر ٹکراتا۔ 40 دن بعد اسی عذاب میں جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں سے مایوس ہو گئے تو فرمایا، اپنے خدا کی طرف جاتا ہوں، یعنی جہاں میرا رب کا حکم ہے۔ اب میں وہیں جاؤں گا اور وہاں کے لوگوں کو خدا کا حکم سناؤں گا، جیسا کہ ارشاد ہے۔ بولا، میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھ کو راہ دکھائے گا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ آپ فرات غربی کی جانب کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں سے حران یا ہاران تشریف لے گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حران شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہاران رہتا تھا اور وہ بہت بڑا مالدار تھا۔
بی بی سارہ اسی کی بیٹی تھی۔ اس نے بی بی سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اور ساتھ میں بہت سا مال و دولت بھی دے دیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام نیا دین چھوڑ دیں، اسی واسطے بی بی سارہ کا نکاح بھی کیا تھا۔ لیکن کرنا کیا تھا کہ بی بی سارہ خود مسلمان ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے تنگ آ کر وہاں سے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے غربی اطراف میں جب سکونت پذیر ہوئے تو اس وقت یہ علاقہ کنانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ پھر شکین نابلس چلے گئے تو وہاں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اگر کوئی خوبصورت عورت کسی کی طرف وہاں آ جاتی، اگر اس کے ساتھ خاوند ہوتا تو اس کو مار ڈالتا اور عورت کو چھین لیتا، اور اگر خاوند کے بغیر کوئی بھائی وغیرہ ہوتا تو اس کی مال و دولت دے کر راضی کر دیتا۔ اور اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بی بی صاحبہ نے بھی فرمایا کوئی پوچھے تو یہ کہنا کہ میرا بھائی ہے، کیونکہ یہ دونوں دینی بہن بھائی تھے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بہرحال جب بی بی سارہ کو ظالم بادشاہ کے گھر لے گئے تو اس ظالم نے بی بی صاحبہ کا حسن و جمال دے کر برا ارادہ کیا تو پروردگار عالم نے اس کو شل کر دیا۔ فوراً اس ظالم نے توبہ کی اور بی بی صاحبہ سے عرض کی کہ میرے واسطے دعا کریں، میں برے ارادے سے تائب ہوتا ہوں۔ بی بی سارہ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر برا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر شل کر دیا۔ پھر تائب ہوا اور بی بی سارہ سے دعا کی درخواست کی کہ غرض 3 دفعہ بے حس ہوا، آخر جان چکا یہ خدا کی نیک بندی ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور بی بی صاحبہ کے درمیان سے پروردگار عالم نے پردہ ہٹا دیا اور پورا ماجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تاکہ خلیل اللہ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شعبہ نہ آئے۔ بی بی ہاجرہ اسی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس کو بی بی سارہ کی خدمت کے واسطے اس کے ساتھ روانہ کیا۔ میری بیٹی کسی بادشاہ کے گھر میں ملکہ بنے، اس سے بہتر ہے کہ اس نیک بندی کی خدمتگار بنے۔ جب بادشاہ نے بی بی سارہ کی کرامت دیکھی تو پہلے تو آپ کو جادوگرنی سمجھا، پھر کرامات سے معلوم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، بہت سی بھیڑ بکریاں، گائے بیل، گدھے، اونٹ، غلام اور لونڈیاں دے کر اور ہر طرح کا ساز و سامان دے کر بڑی عزت کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ اس وقت بی بی سارہ کی عمر 17 سال تھی۔ جب بادشاہ نے بی بی سارہ کی کرامت دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھے تو اس نے اپنی پیاری بیٹی بی بی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں خدمت گزار بنا کر دے دیا اور ساتھ مال و دولت سے بھی نوازا۔ اس زمانے میں چھوٹی بی بی بڑی بی بی کی خدمت گزار ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی کی ملکہ بننے سے ان کی لونڈی بن کر رہنا بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مصر لوٹ کر فلسطین جرون کے پاس قیام کیا۔ وہاں پر لوگوں نے آپ کے آنے کو غنیمت جانا۔ زمین کے موصلات آتے تھے، زمینداری میں ان کو بہت فراخی حاصل ہوئی، غلام خریدے، کھیتی وغیرہ بہت زیادہ ہوئی، مویشی وغیرہ بہت رکھے، ضیافت داری کی، لنگر خانے بنائے اور حضرت لوط علیہ السلام کو برسم رسالت شہروں میں بھیجا، شہر صدوم اور دوسرے شہروں میں واعظ و نصیحت شروع کی۔ حضرت سارہ اور آپ علیہ السلام کو اولاد کا اشتیاق ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے واسطے دعا کی، پروردگار جل جلالہ نے دعا منظور کی۔ بی بی ہاجرہ کے شکم عطر سے پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر 99 یا 80 برس کی عمر میں ختنہ کرنے کا حکم آیا تو آپ نے اپنے نوکروں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 برس کی عمر میں پروردگار عالم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں ایک اور بیٹا عطا کیا۔ پروردگار عالم نے مکہ مکرمہ بلکہ تمام عرب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کرنا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور جس جگہ آب زمزم کا چشمہ ہے وہاں ایک درخت تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو اس درخت کے سائے میں بٹھایا اور ایک مشک پانی اور کچھ کھجوریں اور روٹیاں ان کے پاس رکھ کر واپس روانہ ہوئے۔ دل اس صدمے سے چور چور تھا اور مجبوری تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں آہ لے کر واپس پھرے
اور پھر جب ان کی نظروں سے غائب ہوئے تو ایک جگہ ٹھہر کر گریہ و زاری کے ساتھ پروردگار سے التجا کی، جیسا کہ ارشاد ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بغیر کھیتی کی وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی کہ الہی، اگر تیرے حکم سے میں ان بیابان میں ڈالی گئی ہوں تو مجھ ضعیفہ اور بے کس کا والی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیرخوار بچے تھے۔ جب تک مشق میں پانی اور کھجوریں وغیرہ تھی تو وقت گزرتا رہا۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور دودھ بھی چھاتیوں سے خشک ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس کے غلبے سے تڑپنے لگے تو بی بی ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھی اور ادھر ادھر نظر اٹھا کر پانی کا نشان دیکھ رہی تھی اور اپنے بچے کو بھی نظر میں رکھتی تھی۔ جب پانی کا کوئی نام نہ معلوم ہوا اور مایوس ہو کر وہاں سے اتری اور برابر والی پہاڑی مروہ کی طرف متوجہ ہوئی، بطن وادی میں اپنے دامن کو پکڑ کر جلدی سے دوڑی کیونکہ بچہ وہاں سے نظر نہ آتا تھا۔ دل میں ڈر تھا کوئی درندہ بچے کو نہ اٹھا لے جائے۔ جب نشیب سے پہاڑی کی طرف ہموار زمین پر آ گئی جہاں سے بچہ نظر آتا تھا، پھر دوڑنا موقوف کر دیا۔ جب مروہ پر چڑھی تو اسی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، پھر صفا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہرحال 7 دفعہ اسی طرح چکر لگائے اور بے قراری سے ادھر ادھر دوڑتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حج میں صفا مروہ کی 7 بار سعی کرنا حاجیوں پر اسی لیے ہے کہ بی بی ہاجرہ کی بے کسی اور اضطرابی اور فریاد کو یاد کریں اور اپنے کو خدا کے سامنے ایسی بے چارگی میں پیش کریں کہ خدا کی ان پر رحمت نازل ہو۔ 7ویں دفعہ بی بی ہاجرہ کو مروہ پہاڑی پر خدا کی قدرت سے آواز آئی کہ کچھ اندیشہ نہ کرو۔ یہ سن کر آپ مطمئن ہوئی اور بچے کے پاس آئی اور دیکھا کہ بچے کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، زمین سے پانی خود بخود نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئیں، پھر اس کے ارد گرد مٹی اور پتھر رکھ کر چھوٹے سے حوض کی شکل بنا دی۔ یہ ڈر تھا کہ پانی نہ ختم ہو جائے، پانی پیا اور اپنی مشق بھی بھر لی۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی طرف کوئی التفات نہ کیا، جس پر بی بی ہاجرہ نے عرض کیا: اے خلیل، آپ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا: اللہ کے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں۔ بی بی صاحبہ نے کہا: پھر مجھے اللہ کافی ہے۔ اور جب پانی کی تلاش میں مروہ پہاڑی پر آواز سنی تو خاموش ہو کر معلوم کرنے لگی یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ معلوم کرنے کے بعد آواز کی طرف آئی تو دیکھا کہ زمزم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا: تم کون ہو؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا: میں ہاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اس بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تم کو کس کے سپرد کر گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ میرا کام ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس وقت بند نہ لگاتی تو زمزم کا چشمہ جاری ہوتا۔ پھر ایک فرشتے نے بی بی ہاجرہ کو تسلی دی کہ تم حوصلہ رکھو، یہاں خدا کا گھر ہے، اس کو یہ بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا اور خدا اس جگہ رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہاں ایک ٹیلا تھا، اس کے آس پاس برساتی نالے بہا کرتے تھے۔ اتفاقاً جراحم قوم کا ایک قافلہ یمن کی طرف سے آیا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، جس پر وہ قافلے کے لوگ کہنے لگے: جہاں پرندے اڑ رہے ہیں وہاں پانی ضرور ہوگا، پہلے تو ہم کئی دفعہ آئے ہیں، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت بے ماں بچے کے بیٹھی ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ وہ قافلہ وہاں آ گیا اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت چاہی۔ بی بی صاحبہ نے تنہائی سے بچنے کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پانی کا تصرف اپنے ہی اختیار میں رکھا۔ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی زبان بھی سیکھی۔ جب ختنے کا حکم آیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس کی تھی۔ قصص القرآن میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ نے خدا کے حکم کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ گھر میں ایک
شیشہ تھا اس کے ساتھ اپنا ختنہ کیا۔ جب سخت تکلیف ہوئی تو جناب الہی میں دعا کے لیے حکم ہوا کہ تم نے جلدی کی، ابھی تم کو ایک طریقہ نہ بتلایا گیا تھا، تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ عرض کیا الہی میں تیرے حکم میں توقف کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ اور بہقی میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ 7ویں روز کیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 برس کی عمر میں کیا تھا، جبکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ختنہ 7ویں روز کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنے کا طریقہ جاری کیا ہے، اس سے پہلے پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے۔ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ ناب بریدہ پیدا ہوئے تھے، اور سفید بالوں والے بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سفید بال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا الہی یہ میرے بالوں کو کیا ہوا؟ خدا نے فرمایا یہ وقار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے لبوں کے بال اور بغل کے بال اور زیر ناف بال کٹائے، ناخن کترے، شلوار پہنی، غضاب لگایا، حنا لگائی اور خطبہ ممبر پر پڑھا، عصا ہاتھ میں لیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رومیوں نے قید کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رومیوں سے جہاد کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑایا، اور آپ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اپنے مکان کے 4 دروازے بنوائے تاکہ چاروں طرف سے مہمان آئیں۔ جب مہمان نہ ملتا تو اپنے مکان کے چاروں طرف سے ایک ایک کو کوس کر مہمانوں کی تلاش کرتے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی سوائے میرے زمین پر کوئی نہیں کہ تیری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیج دیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ سورید سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور شیر مال بھی پکایا۔ مرد سے مرد معانقہ کرتے ہیں، یہ دوستی کی علامت ہے، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ محمد بن الہاشمی فرماتے ہیں وہ انبیاء جو ماں کے پیٹ سے مختون پیدا ہوئے ان کی تعداد 14 ہے، جن میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت حنظلہ بن صفوان جو اصحاب الراس کے لیے بھیجے گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، خاتم النبیین، نبی آخر الزمان، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے جو بھی دعا مانگی وہ منظور ہوئی، چنانچہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، پھر سب سے افضل اور اشرف خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضرات کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر مکہ مکرمہ میں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے برابر آتے رہتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، پھر دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ خدا کے حکم سے ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ مقام بتایا تھا کہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تھی، مگر پھر ہزاروں سال کے حوادث نے اس کو بے نشان کر دیا، مگر ایک ٹیلا زمین کی ابری ہوئی شکل میں موجود تھا۔ وحی الہی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مقام کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ بنیادیں نظر آنے لگیں اور نئی تعمیر انہی پر کی گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ خانہ کعبہ کی بنا پہلی ذیقعدہ کو شروع ہوئی اور 25 ذیقعدہ کو مکمل ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ پتھر اور حجر اسود
اسود دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان منقش ہو گئے تھے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم والے پتھر کو قیامت والے دن زبان اور آنکھیں دی جائیں گی اور بلند آواز سے نماز اور طواف حج وغیرہ کی گواہی دیں گے۔ خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ مقام ابراہیم والے پتھر کو حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے ڈر سے کوہ ابو قبیس میں دفنا کر چھپا دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب قد آدم تک پہنچ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کوئی ایسا بڑا پتھر لا کہ میں اس پر کھڑا ہو کر دیوار بناؤں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے پتھر کی تلاش میں گئے تو راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا آؤ تمہیں دو پتھر دکھاتا ہوں، یہ نکال کے لے جاؤ، ایک پتھر اپنے کھڑے ہونے کے لیے اور حجر اسود خانہ کعبہ کے کونے میں لگاؤ تاکہ طواف کرنے والے اس کو بوسہ دیں پھر طواف کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر نکالے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دکھائی جہاں پر حجر اسود کو لگانا تھا، اور مقام ابراہیم والا پتھر جتنی عمارت بلند ہوتی جاتی تھی وہ بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ حجر اسود چمکتا تھا اور اس کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچتی تھی وہ حرم شریف کی حد مقرر ہو گئی۔ اس حدود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا دیے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رکن یمنی اور مقام ابراہیم جنت کے دو یاقوت ہیں، ان کا نور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے ورنہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود نورانی تھا، لوگوں نے ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے اور گناہوں سے کالا کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت اللہ شریف کو پروردگار عالم نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 40 سال پہلے پیدا کیا ہے۔ پانی پر مثل کاف کے تھا۔ کعبۃ اللہ کی قبیلہ عمالقہ اور جراحم نے اپنے اپنے دور میں بنا کی ہے، پھر قصی بن کلاب نے بنا کی جس میں لکڑیاں بھی چھت میں لگائیں۔ ایک عورت خوشبو لگایا کرتی تھی، کچھ شرارے اٹھے اور لکڑیاں جل گئی۔ پھر قریش نے کعبہ کی بنا کی جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس بنا میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال قبل، لیکن بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ دوسری تعمیر ہے۔ سب سے پہلے تعمیر حق تعالی شانہ کے امر کن سے ہوئی جس میں فرشتوں کا بھی دخل نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر ہے جو محدثین اور مورخین کے نزدیک دوسری ہے اور یہ مشہور قول ہے مگر قطعی روایت نہیں ہے۔ روایات میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا تھا جس میں کوہ لبنان، طور سینا، طور زیتا، جودی اور ہرا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادی حصہ تعمیر کیا تھا اور بیت المعمور آسمان سے نازل ہو کر اس پر رکھا گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وصال فرمایا اس وقت، یا پھر بعض حضرات کی رائے کے مطابق جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو اس وقت بیت المعمور پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تیسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور یہ قطعی صحیح ہے۔ مورخین نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ یہ تعمیر 9 گز اونچی، 30 گز لمبی، 23 گز چوڑی تھی۔ اس وقت اس پر چھت نہ تھی، اس کے اندر ایک کنواں بھی تھا جس میں نظر و نیاز ڈالی جاتی تھی جو اس پر نثار کی جاتی تھی۔ اس زمینی قبلہ پر عرش و کرسی کے انوار و برکات کی اسی طرح بارشیں برستی رہتی ہیں جس طرح بیت المعمور پر ذکر کی جا چکی ہیں۔ یہ دونوں قبلے عرش و کرسی کے عین نیچے واقع ہیں۔ قبلہ ارضی سے ہی فی الحقیقت اس عالم کا قیام وابستہ ہے۔ جب ظہور قیامت کا وقت آ پہنچے گا تو یہ قبلہ منہدم ہو جائے گا اور جو تجلیات الہیہ اس پر نازل ہوتی ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی۔ بیت اللہ کے لیے 5 پہاڑوں سے پتھر لائے گئے۔ ان 5 پہاڑوں کے نام یہ ہیں: طور سینا، طور زینا، جبل لبنان جو ملک شام میں واقع ہے، جبل جودی، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے۔ ان سے بنیادیں بنائی گئی اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے دیواریں اٹھائی گئی تھی۔ جب حجر اسود کی جگہ تعمیر پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کوئی عمدہ سا پتھر لاؤ تاکہ لوگوں کے لیے نشانی رہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک اچھا سا پتھر تلاش کر کے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا لاؤ تاکہ لوگوں کے لیے نشانی رہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرا پتھر لینے جا ہی رہے تھے کہ جبل ابو القبیس سے ندا آئی، اے اسماعیل میرے پاس ایک امانت ہے، وہ آپ لے لیں۔ چنانچہ آپ پہاڑ پر جا کر حجر اسود لے آئے اور اسی کو اس جگہ نصب کر دیا گیا۔
خانہ کعبہ 7ویں زمین سے لے کر بیت المعمور تک سب حرم ہے۔ ہر رات میں 120 رحمتیں بیت اللہ کے لیے نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں ان میں طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 رحمتیں اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خانہ کعبہ کو عرش کی طرح بڑی زیب و زینت سے فرشتے حشرگاہ کو لے جائیں گے۔ جب میری قبر سے گزر ہوگا تو کعبہ فصیح زبان میں کہے گا السلام علیکہ یا محمد، میں جواب میں کہوں گا وعلیکہ السلام یا بیت اللہ، پھر میں اس سے سوال کروں گا میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ کعبہ مکرمہ جواب میں کہے گا یا محمد، آپ کی امت میں سے جو کوئی میری زیارت کو آیا ہے میں اس کی کفایت کروں گا اور اس کا شفیع ہوں گا، تسلی رکھیے، اور آپ کی امت میں سے میری زیارت کو نہیں پہنچا پس آپ اس کی کفایت کریں اور شفیع بنیں۔ بہرحال خانہ کعبہ کی بزرگی کی کوئی انتہا نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا پھر عرض کی کہ پروردگار عالم ہم کو اس کی عبادت کا طریقہ سکھائے جیسا کہ فرمان ہے اور دکھا ہم کو احکام عبادت کے، تو پروردگار عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر طریقہ بتایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے احرام سے لے کر تمام مناسک حج سکھائے، یہاں تک کہ سر کے بالوں کا حلق کرنا بھی سکھایا۔ جمرات کے مارنے پر شیطان ہر جمرے کے پاس آتا رہا تو حضرت جبریل علیہ السلام 7 کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھینکواتے تھے۔ حج سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ حج کے لیے تمام روئے زمین کے لوگوں کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی لوگ تمام روئے زمین میں منتشر ہیں، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ آواز دینا تیرا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم والے پتھر پر کھڑے ہوئے اور اتنا بلند ہوا کہ ابو القبیس اور دیگر پہاڑیوں سے اونچا ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی، اے لوگو، تمہارے خدا نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے اور تم کو حکم دیا ہے کہ تم حج کو آؤ، خواہ سواریوں پر آؤ یا پیادہ۔ پروردگار عالم نے اس آواز کو تمام جہان کے آدمیوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ ماؤں کے شکم اور باپوں کی پشت میں سب ارواح کو وہ آواز پہنچائی۔ جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا اور جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا، غرض جتنی بار جس نے لبیک کہا وہ اتنی ہی بار حج کرے گا اور جس نے لبیک بالکل نہ کہا اس کو حج نصیب نہ ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے دربار میں یہ عرض کیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رجوع کر ہم پر، یعنی اگر حج میں قصور ہو جائے اس کا بدلہ بھی بتا، اس کا تدارک کیا ہوگا، بے شک تو ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 فرزند تھے، سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے فرزند اور حضرت اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ کے فرزند تھے۔ یہ دونوں حضرات عالی قدر پیغمبر گزرے ہیں جن کا ذکر بھی ہم انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں بہت جلد کریں گے، اور 6 فرزند حضرت کنتور دختر یقتین کنانیہ کے بطن اتھر سے تھے جن کے نام یہ ہیں مدین، مدان، یفنان، زحسان، اسبق، شوق۔ یہ پیغمبر نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بسایا اور ان کی نسل وہاں جاری ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو کنعان میں سکونت کا حکم دیا، ان کی نسل وہاں پھیلی۔ مدین کو مدین شہر میں بسایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور باقی 5 کو شام، روم اور مختلف ملکوں میں بسایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 155 سال ہوئی تو ضعیف اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ رب جلیل سے دریافت کرو کہ کسی دوست نے اپنے دوست کا جی لیا ہے، پھر آپ نے میری جان لینے کا حکم دیا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرے خلیل سے دریافت کرو کہ کسی دوست نے اپنی دوست کی ملاقات سے انکار کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم الہی بجا لاؤ، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر لی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ تنہا ہو یا لشکر کی صورت میں ہر حالت میں اللہ کا حکم بجا لاؤ، ظالم کو دیکھ کر کبھی نہ ڈرو اور اللہ ہی سے مدد طلب کرو، بے شک وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔